جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے. کیا آپ کہیں گے کہ سب اچھا ہے؟ دیکھیں جماعتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ جماعتیں کبھی بھی ان کا ایک فکسڈ اسٹرکچر نہیں ہوتا. تو اس میں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ ناراض ہوتے ہیں, کچھ کسی بات کو پسند نہیں کرتے, کچھ پسند کرتے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ ابھی تک پی ایم ایل این میں ہی ہیں نا؟ جی میں ابھی تک میں پہلے دن سے اسی جماعت میں ہوں. میں یہ نہیں پوچھوں گی آپ سینئر نائب صدر ہیں کہ نہیں, مگر آپ جماعت میں بھی ہیں. اور میں جماعت میں کوئی نئی جماعت نہیں کوئی نئی جماعت بنا. اس کی تو آپ نے تردید پہلے ہی کر دی ہے کہ میں کوئی نہیں. لیکن جو ٹوٹ پھوٹ ہے آپ کی جماعت کے اندر وہ تو اس وجہ سے ہے کہ ٹوٹ پھوٹ مجھے کوئی ایسی نظر نہیں آئی. یہ کل بھی مجھ سے سوال کیا تھا کسی نے, تو ٹوٹ پھوٹ تو کوئی ایسی بات نہیں. بظاہر تو نہیں ہے, لیکن انریسٹ تو ہے, اضطراب تو ہے کہ نہیں, وہ اضطراب رہتا ہے جب حکومت میں آپ ہوں, حکومت مشکلات میں ہو, تو لوگ اس اضطراب کا اظہار کرتے ہیں. اسپیشلی کولیشن گورنمنٹ میں جو وزیر اعظم کی پارٹی ہوتی ہے اس پر کافی دباؤ رہتا ہے, کیونکہ ذمہ داری سب ان کی ہوتی ہے. وہ جماعت ان سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اور اختیارات آپ کے کلی نہیں ہوتے کیونکہ شیئرڈ گورنمنٹ ہوتی ہے. تو جو ایم این اے ہوتے ہیں, ایم پی ہوتے ہیں رولنگ پارٹی کے, ان پر کافی. لیکن بھائی صاحب اب یہ تو نہیں کہ مطلب ایک خاندان جو ہے وہی صدر بن جائے, نائب صدر ہو جائیں, یوتھ ونگ کے سربراہ جو ہیں وہ کیپٹن صاحب ہو گئے. میں کیپٹن صفدر صاحب کیپٹن صاحب بہت سالوں سے ہیں آلریڈی ہیں. اچھا, وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے تو وہ بھی حمزہ شہباز صاحب ہوں گے. اب وہ چونکہ ان کا دل نہیں کر رہا سیاست کرنے کا تو سلمان شہباز صاحب ہوں گے. تو کیا آپ کی جماعت بھی جو ہے اس میں جمہوری رویے بہرحال موجود؟ میں اس کا جواب ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ یہ فیصلے جماعتوں میں ہوتے ہیں. جماعتوں میں اکثر ان باتوں پر کہ لیڈرشپ کیا ہے, کون کس ونگ کی صدارت کر رہا ہے, کون امیدوار ہے, اس پر کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی. یہ لیڈرشپ ایک فیصلہ کر دیتی ہے اور اس کے بعد وقت بتاتا ہے کہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. یہ اس بات کو قبول کرنا ووٹر اور ورکر تک محدود رہتا ہے. اور اگر ووٹر ورکر اس بات کو قبول کر لیں تو پھر کامیابی ہوتی ہے, نہ کریں تو ناکامی ہوتی ہے. اس لیے یہ بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں. لیکن سر آپ کی جماعت کو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, وہ نہیں ہو پائے ابھی تک. نہیں, وہ کروانے پڑیں گے, وہ آپ کو کروانے پڑتے ہیں. کب کروائیں گے؟ میرا خیال 2 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا ہے. مطلب آپ چیلنج کریں گے مریم نواز صاحبہ کو ایسی نائب صدر؟ یہ کبھی جو انٹرا پارٹی جو الیکشن جسے ہم کہتے ہیں, یہ کبھی کنٹیسٹڈ نہیں ہوتے, یہ کنسنسس سے ہوتے ہیں. تو دنیا بھر میں, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, دنیا بھر میں یہ سب معاملے کنسنسس سے ہوتے ہیں. تو جب بھی انتخابات ہوں گے تو جو پارٹی سٹرکچر سامنے لایا جائے گا کنسنسس سے, وہی وہاں پر الیکٹ ہوتا ہے. لیکن سر یہ بات درست نہیں ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہ ہونے کے برابر ہے. جو بھی ایک اختلافی آواز ہوتی ہے اس کو, اب دیکھیں مفتاح صاحب کو سنا ہے کہ ان کو بھی پارٹی سے نکالا جا رہا ہے, اس طرح کی باتیں ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ مفتاح صاحب کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. تو کیوں نکالا جا رہا ہے, یہ ان کو پارٹی ہر ایک کو چارج شیٹ کر سکتی ہے, تم نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے, اور وہ شخص جواب دے سکتا ہے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا. لیکن اختلاف کی گنجائش تو نہیں ہے سینئر آدمی کو. نہیں, اختلاف کی گنجائش ہمیشہ جماعت میں رہتی ہے. آپ کرتے ہیں اختلاف؟ جی بالکل, اختلاف ہمیشہ, لیکن جب ایک فیصلہ ہو جائے پھر سب کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر آپ اس کے بعد اختلاف کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. آپ اختلاف کرتے رہے کہ حکومت اس وقت نہیں بنانی چاہیے, عدم اعتماد نہیں لانی چاہیے. بہت سے لوگ کرتے رہے, لیکن جب فیصلہ ہو گیا اب سب کا فیصلہ ہے. اب ہماری حکومت ہے, چاہے اس وقت میں اس فیصلے میں کو پسند کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا. تو یہ چیزیں آپ جماعتوں تک چھوڑ دیں. جماعتوں کے اندر میں پھر گزارش کروں گا کہ مجھے نہیں پتا کہ خاص طور پر جو نئی جمہوریت ہیں ان کے اندر کسی بھی جماعت کے اندر الیکشن ہوتے ہوں کسی بھی ملک میں. انٹرنلی جماعتیں کنسنسس سے کام کرتی ہیں, کیونکہ الیکشن ڈیوائیڈ کر دیتا ہے جماعت کو, اس لیے جماعتوں کے اندر الیکشن نہیں کروائے جاتے. الیکشن نہیں ہوتا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ نے دیکھا انڈیا میں کانگریس اتنی پرانی جماعت تھی, آج اس کا حشر کیا ہے. اور پھر راہل گاندھی کو وہ فیصلہ ووٹر نے, ورکر نے قبول نہیں کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ فیصلے آپ کر سکتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے
کہ کیا ووٹر اور ورکر اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں، رائے عامہ اس کے حق میں آتی ہے یا نہیں۔ آپ کی جماعت اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ نہیں، ہماری جماعت تو جب آپ الیکشن میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ ابھی تک تو نواز شریف صاحب بھی روئے رواں ہیں، شہباز صاحب صدر ہیں، ان پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نئی قیادت سامنے آتی ہے تو پھر اس کا فیصلہ ووٹر اور ورکر ہی کرتا ہے۔ مثلاً مریم نواز اگر مریم نواز صاحبہ واپس آتی ہیں تو وہ جب آئیں گی، ان کی یقیناً پارٹی کے لیے ایک ان کی اپیل بھی ہے، ان کی ایک محنت بھی ہے، ان کی قربانی بھی ہے، لیکن یہ پھر الیکشن میں ووٹر اور ورکر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے یا آپ نہیں ان کے کرتا۔ ساتھ ہوں گے؟ نہیں، میں تو جماعت کے ساتھ ہوں، تو ابھی تو نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز صاحب ہیں، تو اگر مریم نواز صاحبہ آتی ہیں، جماعت کو لیڈ کرتی ہیں، تو پھر اس وقت ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم سیاست ہم اس لیول پر کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کس بیانیے کے ساتھ مریم صاحبہ واپس آ رہی ہیں؟ پہلے تو نہیں، بیانیہ تو مسلم لیگ کا ایک ہی بیانیہ ہے۔ مسلم لیگ ملک کے مسائل کو حل کرنے کا بیانیہ، ہمارا کسی کو گالی دینے کا بیانیہ نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کا بیانیہ نہیں ہے۔ ہمارا بیانیہ ملک کو جوڑنے کا ہے، اتفاق کا بیانیہ ہے، اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کا بیانیہ ہے۔ لیکن اس دن جو میاں صاحب نے بات کی تو انہوں نے پھر جنرل باجوہ کو ہدف تنقید بنایا، جنرل فیض کو بنایا، عمران خان صاحب کو بنایا، سابق چیف جسٹس کو بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیانیہ تو وہ لے کے وہیں سے آ رہے ہیں جہاں سے سلسلہ 2018 میں ٹوٹا تھا۔ جی، بیانیہ اس کو آپ سمجھیں یا جو آج کے حالات ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے، تو انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ تو یہ یقیناً یہ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں، یہ اس کے اندر جو خامیاں ہیں یا خرابیاں ہیں، یا جو آئین سے ناراف ہوا، یا جن شخصیات نے اپنے سوچ کے مطابق اپنی آئین سے ہٹ کر انہوں نے جو مداخلت کی نظام کے اندر، اس سے یہ سب خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیے بہت مشکلات ہیں، جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، ڈار صاحب آئے تھے کہ وہ اس کو حل کر پائیں گے، لیکن سچی بات ہے اس وقت تک کوئی بھی نہیں کر پایا ان سارے مسائل کو حل۔ کس طرح آپ الیکشن میں جائیں گے؟ جی، یقیناً مشکلات آئیں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ہم نے جہاں پر پاکستان لیا تھا اس سے بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے، یہ مجھے اس بات کا یقین ہے۔ بے پناہ چیلنجز ہیں پاکستان کو، اور یہ چیلنجز ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں۔ جب حکومت میں ہم آئے، آپ یقین کریں کہ دنوں میں نہیں تو ہفتوں میں آپ ڈیفالٹ کر جاتے، کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ جو آپ نے فیصلے کیے تھے، جس طرح آپ نے IMF کے پروگرام کو توڑا تھا، کوئی دنیا میں ادارہ، ملک آپ کی مدد کو تیار نہیں تھا۔ تو بڑی مشکل سے اس معاملے کو واپس بنایا گیا، IMF کا پروگرام مکمل کیا گیا، حالات کو کچھ استحکام دیا گیا۔ اب ڈار صاحب 3 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، اس میں کیا کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو انسان کوشش کرتا ہے، وہ تو وقت بتائے گا، لیکن ہے ایک اسٹریٹجی ہے ان کی جس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو سارے سخت فیصلے مفتاح صاحب نے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی یعنی سلمان شہباز صاحب نے جو کہا، بعد میں انہوں نے تردید بھی کر دی، مگر بہرحال کافی دنوں کے بعد تردید کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو قربانی تھی مفتاح صاحب کی وہ مسترد کر دی گئی اور ان سے کام لے کے ان کو فارغ کر دیا گیا؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، وزیر اعظم کی صوابدید پر وزیر کام کرتے ہیں۔ مفتاح صاحب نے 5 مہینے بڑی محنت سے کام کیا اور کامیابی حاصل کی۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ آپ IMF کے جو شرائط ہیں ان کو پورا کر پائیں گے، مشکل فیصلے کر پائیں گے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک وزیر کے نہیں ہوتے، تو وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کی، کانفیڈنس حاصل کیا بزنس کمیونٹی کا، اور جنرلی ایک پازیٹیو امیج تھا۔ اب ڈار صاحب کام کر رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو آگے چلائیں۔ لیکن سر معاشی صورتحال تو بہت خراب ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً بے پناہ چیلنجز ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اب IMF کے پروگرام میں ہمیں واپس جا کر جو مشکل فیصلے رہتے ہیں ان کو کرنا پڑے گا، اور پھر مہنگائی کا طوفان آئے گا، پھر ضمنی انتخابات آپ مشکل فیصلے وہی ہوتے ہیں جس سے عوام پر بوجھ پڑتا ہے، ورنہ یہ مشکل فیصلے، ورنہ ہر آدمی فیصلے کر لیتا۔ تو سر اس کا تو سیاسی نقصان آپ کو ہوگا اور فائدہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو ہوگا۔ سیاسی نقصان، یہ جو چیلنجز ہیں یہ ایک دن میں جانے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم آج نہیں کریں گے، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا،
اس کے ڈیفالٹ کے جو نتائج ہیں وہ ان مشکل فیصلوں کی نسبت بہت گہرے ہوتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت گارنٹی بھی چاہتی تھی کہ یہ کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سخت فیصلے کریں مگر اس کے بعد ان کو ہٹا دیا جائے, انتخابات کی ڈیٹ دے دی جائے, تو پھر ظاہر ہے کہ سیاسی قیمت. ایسی کوئی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا, کوئی نہیں, معذرت کے ساتھ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی سیاست کے اندر. آپ نے فیصلہ کیا حکومت عدم اعتماد کرنے کا, حکومت میں آئے, آپ کوشش کریں, آپ کو سیاسی قیمت ادا کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قوم کے مفاد کو, ملک کے مفاد کو سیاسی مفاد سے ہمیشہ بالا تر رہنا چاہیے. تو پی ایم ایل این اب ٹوٹلی اس بات کے اوپر رلائے کریے کہ مریم صاحبہ یا میاں نواز شریف واپس آ کر جو ہے کوئی ایسا نیریٹو بنائیں یا ایسی کوئی کیمپین چلائیں کہ ان کو کم از کم میکسیمم فائدہ حاصل ہو سکے. مسلم لیگ نون کا نیریٹو اس کی پرفارمنس کا نیریٹو ہوگا, اس کے علاوہ نیریٹو جو ہے نہ اس کی گنجائش ہے نہ اس کا وقت ہے. آپ ملک کے حالات عوام کے سامنے رکھیں, ابھی بھی رکھتے ہیں, اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ حالات تھے ملک کے جس میں ہم نے لیا, ہم نے استحکام دیا ہے اور ہم الیکٹ ہو کر انشاءاللہ اس نظام کو آگے بڑھائیں گے, حالات بہتر کریں گے. سر اگلے اگست تک کیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ حالات بہتر کر لیں گے؟ 6-8 حالات میں مہینوں کچھ تو بہتری آئے گی نا, جب آپ استحکام دیں گے تو حالات میں بہتری آئے گی. یہ ایک لمبا سفر ہے. یہ جو خرابیاں 4 سال میں پیدا ہوئی ہیں یہ 4 ہفتوں میں یا 4 مہینے یا 4 سالوں میں جانے والی نہیں ہے. لیکن آپ لوگ بتانے میں لوگوں کو ناکام ہو رہے ہیں نا کہ خرابیاں یہ کیا آپ کی ہیں. رائے ہو سکتی ہے, اس میں بہت سی لوگوں کی رائے ہے کہ آپ بتانے میں ناکام رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کمی رہی ہو, کیونکہ حکومت تو کام کر رہی ہے. وہ باتیں کرنے والی حکومتیں اور ہوتی ہیں, کام کرنے والی اور ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے 4 سال باتوں میں وقت گزارا ہے, ملک کا کام تو کوئی نہیں کیا. تو یقیناً اپنی پرفارمنس کو, جو حالات کو عوام کے سامنے رکھنے میں ہمیں زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. لیکن سر آپ عوام کے ساتھ ابھی تک جڑے بھی تو نہیں ہیں. مطلب انتخابات میں آپ کی قیادت نہیں تھی یہاں پہ, اب قیادت واپس آئے گی. اگر پہلی بات تو آپ یہ بتائیں کہ کیا میاں صاحب بھی واپس آئیں گے, کیونکہ مریم بی بی تو چلے آ رہے ہیں. میاں صاحب بالکل واپس آئیں گے, لیکن وہ فیصلہ خود کریں گے یا ان کے ڈاکٹرز کریں گے کب واپس آئیں گے. مریم بی بی تو محل ہے, وہ شاید ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, لیکن جو انڈیکیشنز وہاں سے مختلف 2-3 دفعہ آئی ہیں تو شاید اس مہینے کے آخر میں, اگلے مہینے کے شروع میں ہے. اچھا, مجھے ڈیٹ نہیں ہے, یہ جاوید لطیف صاحب ڈیٹس دیتے ہیں, ان سے آپ رابطہ کر لیں. لیکن جو باتیں میں نے سنی ہیں تو یہ جلد کی بات ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی آج شاید ٹویٹ کیا ہے کہ 28 کو وہ واپس آ رہے ہیں کیا. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ اب میاں صاحب کا تو مشروط ان کے کیسز کے ساتھ بھی ہے, کیسز ابھی تک ان کے لگے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کیسز نہیں لگیں گے تو میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. نہیں, میرا خیال ہے یہ بات نہیں ہے. میاں صاحب آئیں گے تو کیسز لگیں گے. طریقہ یہ ہوتا ہے, میاں صاحب کو عدالت نے اجازت دی تھی باہر علاج کے لیے جانے کی, اور وہ جب آئیں گے تو کیسز شروع ہوں گے. اب اس میں میری رائے ہمیشہ یہ رہی ہے کہ عدالتوں کو بھی, قانون تو یہی کہتا ہے کہ جب آپ عدالت سامنے پیش ہوں گے تو آپ کے معاملات سنے جائیں گے, لیکن عدالتوں کو بھی اس بات کا خیال یا ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہاں پر یہ بڑے غیر معمولی حالات میں میاں صاحب کو کنوکٹ کیا گیا, اور بہت سی شہادتیں موجود ہیں کہ کس طرح جج بلیک میل ہوئے, کس طرح انٹرفیئرنس ہوئی سارے معاملات میں. ابھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب نے 2 بریگیڈیئرز کی ڈیوٹی لگائی تھی. جو عمران خان تو سب باتیں بتا چکے ہیں نا, وہ اور بھی بتائیں گے. تو جب عمران ایک آدمی جو ملک وزیر اعظم تھا اس وقت خود کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ہم نے کیا ہے, جج کیا کہ فوت ہو گیا کہ جی مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے فیصلہ لکھوایا گیا. تو اب جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو خود نوٹس لے کر سو موٹو پاورز ہیں ان کے پاس, ختم کر دیتے اس معاملے کو. اور یہ ایک کیس تو ایسا تھا جس میں نگران جج سپریم کورٹ کا سرونگ جج لگا ہوا تھا. اگر اس کے اندر بھی مداخلت ہوئی ہے تو بات بڑی گہری ہے. بات صرف میاں صاحب پر الزام لگانے تک محدود نہیں ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں, اور پھر جو فیصلہ سپریم کورٹ نے خود کیا تھا میاں صاحب کو نااہل کرنے کا, اس کی کیا حقیقت ہے, اس کی کیا قانونی جواز ہے. یہ باتیں
ہمیں ذرا طے کرنی پڑیں گی ایک دفعہ. یہ باتیں کیسے طے ہوں گی؟ ابھی جو ہفتے کے دن میرا خیال ہے کوئٹہ کے اندر سیمینار کیا ہے تصور نو پاکستان کا، ایک ری امیجننگ پاکستان کے نام سے، جس میں بڑی خبریں بھی نکلی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی تھے، اور عباسی صاحب بھی، مفتاح صاحب بھی، لشکری رئیسانی صاحب بھی، نواب رئیسانی صاحب بھی تھے کہ شاید کوئی نئی پارٹی بن رہی ہے. تو کیا نئے سوشل کانٹریکٹ کی، جو کہ بھائی صاحب نے کہا، اس کی بھی ضرورت ہے؟ اور یہ باتیں کون طے کرے گا جس کی نشاندہی بھائی صاحب کر رہے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمیں ساتھ رہیے گا.